یہ زیرو ترقی کا نہیں ہے، یہ زیرو تنزلی کا زیرو ہے۔ ہاں یہ زیرو تباہ برباد کرنے کا زیرو ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرے۔ خوش ہو رہے ہیں ہم، پرواہ نہیں کرتے، کبھی دھیان ہی نہیں کیا۔ ہم نے کہا جو ملا جانے ہم جانے۔ جب مر جاتا نا آدمی، بیٹا جو باپ کے گلے میں ابا ابا سارے دن پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ابا موٹر سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل دلا دی۔ ابا بڑی والی چاہیے، بڑی والی کون سی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی ہے، 1 to 5 بڑی ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو بھائی بڑی دلائیں گے، وہ 1 to 5 بھی آ گئے۔ ابا بڑی گاڑی، اس نے کار بھی دلا دی ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ ابا کر کیا رہا ہے، سب کچھ دلایا، لیکن جس چارپائی پر مرا ہے بیٹا دور کھڑا ہے، چارپائی کے قریب آنے کو تیار نہیں، وہ چارپائی کو دور کھڑا کر دیا۔ کیا کرو گے بھائی؟ کہا اس چارپائی کو کسی غریب کو دیں گے۔ ابا کے سارے کپڑے اٹھائے، یہ وہی ابا ہے جس نے دکانیں بنائی ہیں، مارکیٹ بنائی ہے، کارخانہ بنایا ہے، فیکٹری بنائی ہے، سب کچھ تجھے لے کر دیا ہے۔ توجہ کرنا، یہ وہی ابا ہے۔ باپ بیٹے کی چارپائی پر، بیٹا باپ کی چارپائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جس چارپائی پر اماں مری، بیٹی اس چارپائی پر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس چارپائی پر بیٹھنے سے موت آ جائے گی؟ اگر ایسے موت آتی ایک کوئی نہیں بچتا۔ چارپائی کو الگ کر دیا، کپڑوں کو الگ کر دیا۔ جب ابا کو مرے ہوئے کئی دن گزر گئے تو بازار سے جوڑا خریدا ہے، رومال خریدی ہے، ٹوپی خریدی ہے، جراب خریدی ہے، اظہار بند، موزے، ناڑا، سارا کچھ جمع کر کے میرے پاس جمعے میں ایک آدمی آیا، ایک تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑائی، میں بڑا حیران، تھیلی سے نکالا، ایک جوڑا نکلا، ٹوپی نکلی، بنیان نکلا، رومال نکلا، چھوٹا پرس نکلا، ناڑا نکلا، ساری چیزیں نکلی، آخر میں نے سوال کے ڈبیا۔ بھائی یہ کس لیے؟ اس نے کہا میرا ابا بڑا شوق سے استعمال کرتا تھا، سلام ملے گا اسے۔ ہم نے کہا یہ دیا ہے اور ابا کو جنت مل گئی ہے۔ اتنا سادہ اللہ نہیں ہے جتنا میں نے آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک جوڑے میں جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم سمجھتے ہیں 40 دن ملا کو روٹی بھجائی کام مل گیا، اور اب تو قاعدہ ہو گیا، خود کچھ نہیں پڑھتے، نہ بیٹی پڑھے، نہ بیٹا پڑھے، نہ گھر والی پڑھے، مرا شوہر ہے، پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ بلاؤ مدینۃ العلوم سے، قاسم العلوم سے بلاؤ، بچوں کو جمع کرو۔ کیا ہوگا جی؟ ابا کے لیے ایصال ثواب ہے، قرآن خوانی، گھر میں محفل میلاد شریف اور باہر قرآن خوانی، سبحان اللہ۔ اور وہ بچے بھی مدرسے کے آتے ہیں نا، اب ہوشیار ہو گئے، ایسے ہلتے ہیں جیسے اسپرنگ لگے ہوئے، سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، 1.5 منٹ میں 3 سپارے مکمل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی سپیڈ ہے۔ ہاں تو ابھی پانی کا جگ رکھ رہا ہے، گلاس رکھ رہا ہے، چادر بچھائی ہے، قرآن خوانی ہے، ابا کا ایصال ثواب، اور اس نے 2.5 منٹ بعد کہا قرآن پورا۔ ہو گیا ایصال ثواب۔ اور پھر اب یہ ملا کمپنی بھی ہوشیار ہو گئی، کباب تیرے، بریانی تیری، حلوہ تیرا، ساری قورمہ تیرا۔ اس نے کہا یا اللہ جو کچھ قرآن پڑھا وہ سارا میرے ابا کے لیے ہے، پڑھے یہ تیرے ابا کو جنت ملے، ملازم ہے تیرا، کیوں نہیں پڑھتے خود؟ کراچی میں ایک علاقہ ہے گزری کا، مجھے وہاں ایک حاجی صاحب نے بیچارہ نیا نیا گیا تھا جماعت میں، مجھے بلایا تقریر کے لیے۔ تقریر بعد بیان ہوا، کہنے لگا رات میرے گھر قیام فرمائے۔ میں رات گھر ٹھہر گیا، صبح ناشتے کی دعوت ہے، فجر کی نماز کے بعد کہنے لگا کمرے میں آرام فرمائے، میں ناشتے کے لیے خود بلاؤں گا جب ٹائم ہو جائے گا، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کے ناشتے کا ٹائم شام کو ہوتا ہے، دوپہر میں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 11:30 12 بجے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی، میں فجر کے بعد ناشتہ کرنے والا آدمی، 11:30 بجے کمرے کا دروازہ میں نے کھولا، ملازم آیا، صاحب بلا رہے ہیں نیچے۔ میں نیچے آیا، ٹیبل رکھا ہے، کرسیاں رکھی ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں ناشتے کے لیے، میں بھی ایک کرسی پر بیٹھا،
کہنے لگا معاف کیجیے گا دیر ہو گئی، ہم تو جلدی ناشتہ کر رہے ہیں ورنہ 12:30 بجے ہوتا ہے، آپ کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے جلدی۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اتنے مہربانی کی، جلدی میں بھی کرسی پر بیٹھا۔ اس نے ملازم سے کہا دونوں بچوں کو بلا لاؤ۔ کہنے لگا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میرے بچے، بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے ملاقات، رات نہیں تھے جلسے میں، آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں بیٹھ گیا، سامنے سیڑھی پر سے ایک اترتا ہوا ہے، اتنا وہ اسے کیا کہتے ہیں شارٹ، چھوٹا نیکر شارٹ، اور اوپر ایک شرٹ، نیچے اترا سیڑھیوں سے، مجھے اور ابا کو دیکھا، کہنے لگا ہائے۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے باپ نے بھی کہا ہائے۔ دوسری سیڑھی سے دوسرا بیٹا اترا، وہی کپڑے وہی شارٹ، کہنے لگا ہائے۔ میں نے اس حاجی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا یہ صبح کا سلام ہے، آئے۔ میں نے کہا جب سے یہ ہائے چلی ہے چینی پر ہائے، پیٹرول پر ہائے، ہاں سارے ملک میں ہائے آئے، جب سے ہم نے یہ ہائے چلائی ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں قبر کی فکر کرو، آخرت کے میدان کی فکر کرو، حشر کے میدان کی فکر کرو، قبر کی ہوش ربا گھڑیوں کی فکر کرو۔ رحمت والے نبی کا فرمان ہے، آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے قبر میں جاتے ہی میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، بے نمازی آدمی کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے یہ ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، توجہ کرنا، جب بے نمازی آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، ادھر منکر و نکیر سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، اسے کیا خبر ہے؟ یہ کہتا ہے فلاں دکان کا حساب، فلاں کارخانے کی ملکیت۔ وہ پوچھتے ہیں من ربک، اس نے تو کبھی آپ کو یاد ہی نہیں کیا، ما دینک، اسے کیا پتا دین کیا ہے؟ مستورات خواتین جمع ہیں، میری مائیں بہنیں جمع ہیں، بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں توجہ کرنا، گھر میں کیبل ہے، ٹی وی ہے، ڈرامہ ہے، ہندوستان لگا ہوا صبح سے شام تک۔ فکر کرو کیا کر رہے ہیں ہم۔ بوڑھی عورت کے اگر وہ ٹی وی کا ڈرامہ سمجھ نہ آئے نا، بیٹی سے پوچھتے کیا کہہ رہی ہے یہ، وہ بتاتی اماں یہ کہہ رہی ہے، خود دیکھ رہی ہے، ٹرانسلیشن برابر والی عورت کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے۔ یہ قبر کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ حشر کے میدان کی تیاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہاری مال و دولت، تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا خسارے میں پڑ جاؤ گے، تباہی میں پڑ جاؤ گے، بربادی میں پڑ جاؤ گے۔ میرپور خاص والو تم کیا میں کیا، رحمت والے نبی کی ذات ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، دروازے پر دستک ہوئی، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ رحمت والے نبی بیمار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے۔ آنے والے نے کہا کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہہ دیا دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بیمار ہے، تجھے اندر آنے کی اجازت کی پڑی ہے، تجھے اندر آنے کی اجازت چاہیے، میرے ابا بیمار ہے، تو نہیں دیکھ رہا کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوشی آتی ہے۔ رحمت والے نبی کو ہوش آیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ، جسے دیہاتی بتا رہی ہو، جسے گوار بتا رہی ہو، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، ورنہ یہ وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں۔ بڑے بڑے محلوں کو ویران کر دیا، کوٹھیوں کو ویران کر دیا، علاقوں کو ویران کر دیا، آج تک کبھی اس نے کسی سے اجازت مانگی نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، حضرت اسرائیل تشریف لائے۔ جبریل امین نے سلام عرض کیا،
فرمایا آقا آپ کا جنت کے کون سے مقام پر گھر بنایا جائے؟ جنت النعیم میں، جنت الماوا میں، جنت الفردوس میں، جہاں آپ کہیں گے وہیں آپ کا گھر بنایا جائے گا۔ میرپور خاص والو، رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل مجھے جنت کے عالی شان مقام پر لے جاؤ گے، میرا ابو بکر صدیق تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، فاروق اعظم کا کیا بنے گا، عثمان ذی النورین کا کیا بنے گا؟ فرمایا جبرائیل چلو، ابو بکر صدیق نے میری زیارت کی ہے، فاروق اعظم نے میرے دیدار کیے ہیں، عثمان ذی النورین نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی مرتضیٰ نے میری محفل اٹینڈ کی ہے، لیکن جبرائیل میری امت کے گناہگار، میری امت کے خطاوار، میری امت کے سیاکار کس کے روزے اقدس پر حاضری دیں گے؟ کہاں آ کر کھڑے ہوں گے؟ جبرائیل میں بے وفا نہیں، وفادار نبی ہوں، قیامت کی صبح تک عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں رحمت والے نبی کی محبت دلوں میں پیدا کرو۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، میں ان اکابرین کا غلام ہوں جن کی ساری زندگیاں رحمت والے نبی کی محبت میں گزر گئی۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، توجہ کرنا میں نے کس جوان کا نام لے دیا، مولانا قاسم نانوتوی بانی ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور کہتا ہے توجہ کرنا جیوں تو میں سگانے حرم کے پھروں اور مروں تو کھائیں مدینے کے مور و مار، مجھے اس سے بڑی میری کوئی قسم